فصاحت و بلاغت کے شہسوار موجود ہیں، جن کی خطابت و نعت گوئی اپنی مثال آپ معلوم ہوتی ہے، اور ایسے ایسے خطابہ رونق اسٹیج ہونے والے ہیں جن کی عمدہ خطابت کا چرچا صرف دیہات و قصبے میں اور شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ان کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ لہذا ایسے روح پرور اور سنجیدہ ماحول میں اس پیکر اخلاص و مروت، سرچشمائے اخلاق و مروت، شہنشاہ فکر و تدبر جناب حضرت مولانا احمد صاحب برآمدہ والے کو میں مدعو کرتا ہوں کہ موضوع آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفیض فرمائے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں۔ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے محترم علماء کرام، استاد کرام، سب کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں کا اعزاز ہے، یہ بڑپن ہے، میں ان تمام الفاظ کے لائق نہیں ہوں۔ اللہ کرے مجھے اس لائق بنا دے، اللہ تعالیٰ ان زبان کو قبول فرما لے۔ آپ بیان سن رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت سن چکے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا اور ایسے مجالس کے اندر ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان، اور اللہ کے احسان کو، ان احسانات کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ایک بار الحمدللہ کہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم، میں چند باتیں آپ سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد بہت بڑے علماء کرام اور بہت سے ساتھی ہم باقی ہیں، اور سب سے بڑی شخصیت ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس کے منتظر ہیں۔ لہذا چند الفاظ کے اندر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ لیکن یہ الفاظ ہمارے سامنے ایک معمولی حیثیت کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ الفاظ کا مقام اور مقصد کیا ہے وہ ہم جانا ہی نہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں، یہ کن کے الفاظ ہیں، کن کی زبان بار نکلے ہوئے ہیں، اس مقام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، قدر بلبل کے رونے کی کوئی صیاد کیا جانے، قدر بلبل کے رونے کی کوئی صیاد کیا جانے، جو ہے عاشق وہی جانے کوئی جلاد کیا جانے۔ ہمیں کیا پتہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کیا علم، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس کو سمجھتے، اگر ان کو ہمیں علم ہوتا کہ یہ الفاظ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان الفاظ کی مقصد کیا ہے، تو آج یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج ایسا نہیں ہوتا کہ نومولود بچہ، جو بچہ پیدا ہوا ہے، زندہ پیدا ہوا اور تھوڑی زندہ رہا، اس کو بغیر نماز کے، بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا۔ یہ ابھی پیدا ہوا تھا، زیادہ دیر تو ہوئی نہیں اس کو، اس لیے اس کو دفنا دیا گیا۔ اگر علم ہوتا تو یہ حالات سامنے نہیں آتے کہ ہم نے ایک شخصیت کو، ایک انسان کو بغیر نماز جنازے دفنا دیا۔ لا علم نہیں تو اور کیا۔ ابھی ہمارے علاقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے حوادثات ہوتے رہتے ہیں
تو لا علم کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کیسے جرائم کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک جدید واقعہ ہے، میں نے آپ سامنے رکھا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا اور کسی نے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی اور نہ سمجھی کہ بھائی تو پیدا ہوا تھا، بس اسے کیا ہے، کچھ نہیں، اسے بس داب۔ جب شریعت کے اصول ہے، جس بچے نے ایک سانس زندگی کی دنیا میں لی ہو، بچے کی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کل قیامت دن اگر وہ نامولود بچے نے پکڑ لیا کہ مجھے میری نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس اور آپ کے پاس؟ اس لیے بڑا افسوسات کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان الفاظ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ یوں نہیں کہا گیا کہ اتنا علم تو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے تو ہم یہ کہہ سکیں نہیں نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، یہ بچہ زندہ ہوا ہے چاہے اس نے ایک سانس کیوں نہ لی ہو۔ تو ابھی بہت ضرورت ہے، ہماری عورتوں کو گھر کے اندر پاکی کا حال معلوم نہیں کہ پاک کس طرح کیا جائے گا۔ اگر کتے نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا کیا طریقہ ہے پاک کرنے کا، کچھ علم نہیں، بس صبح ہی اٹھ کر تمام برتن اکٹھا کر رہے ہیں اور ان میں ایسے دھوکے میں رکھتے ہیں، ان میں کتے جھوٹا بھی ہے اور ان میں عام جھوٹے برتن بھی، کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بہت پرانا واقعہ ہے، ایک اللہ والا بہت پہنچا ہوا برگزیدہ، وہ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اسرائیلی واقعہ برحال تحقیق نہیں سنتے آ رہے ہیں تو میں آپ دہرانا چاہتا ہوں۔ تو اس کو ایک بار ایک سرور آ گیا، پیش آ گیا، اس نے کہا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں پانی پر بچھا کر نماز پڑھتا ہوں۔ اس عورت نے کہہ دیا پڑھتے ہو کہا کہ پیچھے، پڑھتے ہو کہا کہ پیچھے، اس کے کیا مطلب، پیچھے کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اگلے دن اس عورت نے ایک تھوڑا سا ناج بغیر غسل کے چاکی میں پیس دیا اور روٹی بنا کے اسے کھلا دی۔ اگلے دن جب وہ نماز پڑھنے گیا تو مصلی پانی پر نہیں رکتا، بڑا پریشان، بڑا متحیر، یہ کیا ہوا؟ اس نے ماجرا بتایا اور گھر پا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو یہ کی مٹھی ڈالی، ابھی تو یہ کی مٹھی ڈالی بغیر غسل کے، اور سارا کام بغیر غسل دو، تمہاری نماز کیا ہوگا؟ تو ہماری نمازوں کا مقام، اس لیے آپ نے سنا ہوگا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ الفاظ بڑے وزنی ہیں، تمام دین کا دار و مدار، تمام دین کا جو بنیاد طہارت پر ٹکی ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، آپ نے غسل نہیں کیا، خوب اچھے کپڑے پہن لیا آپ نے اور بالکل عطر وغیرہ لگا لیا، نئے کپڑے ایک دم، اور آپ نے خوب پانی بہایا اوپر، آپ نے صرف ناک میں پانی نہیں چڑھایا بس، اور خوب صابن سے نہایا اچھے طریقے سے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے، تمام دینی ارکان کے لیے، تمام خیر و برکتوں کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں، آپ مسجد داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پاکی کتنا بڑا مقام ہوا، ہم اس کو لیتے ہی نہیں۔ غسل فرائض زیادہ نہ ہمیں تو اپر نہ تو لے وہی ہیں۔ دیکھو ایک شریعت کا مزاج ہے، ایک ہمارے مذہب اسلام کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔